دوستو آج میں ایسے ایک پولیٹیشین کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے ٹوٹے ہوئے ملک کو سنبھالا، جس نے تھکے ہوئے قدموں کو حوصلہ دیا اور جس نے ایک غریب کسان کو اپنی طاقت کا احساس دلایا، وہ جسے دنیا قائد عوام کہتی ہے اور جس کی گونج آج بھی پاکستان کی سیاست کے ایوانوں میں سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جس نے تختے دار کو چوم لیا لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ پاکستان کی تحریک کا وہ متنازع مگر ناقابل فراموش باب، جی ہاں، بات کر رہے ہیں پولیٹیشین ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ کے ایک معزز اور ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو جوناگڑھ کی ریاست کے دیوان تھے۔ بھٹو صاحب نے ابتدائی تعلیم بمبئی سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے اور برطانیہ کی یونیورسٹی آکسفورڈ میں گئے۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہین اور سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ بھٹو صاحب کی سیاسی سٹیج پر آمد 1958 میں ہوئی جب وہ اسکندر مرزا کی کابینہ میں سب سے کم عمر وزیر بنے۔ بعد ازاں ایوب خان کے دور میں وہ وزیر خارجہ بنے اور دنیا کو اپنی خطابت اور سفارتی مہارت سے حیران کر دیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد تاشکند معاہدے پر اختلافات کی بنا پر انہوں نے ایوب خان سے راہیں جدا کر لیں اور اپنی الگ پہچان بنانے کا فیصلہ کیا۔ 30 نومبر 1967 کو لاہور میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ان کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ غریب عوام کے دلوں میں گھر کر گیا۔ انہوں نے ڈرائنگ روم کی سیاست کو گلی کوچوں تک پہنچا دیا۔ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں بھاری اکثریت حاصل کر کے وہ ایک ناقابل شکست لیڈر کے طور پر ابھرے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بے شمار ایسے کارنامے ہوئے جنہیں تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ 1973 کا متفقہ آئین ملک کو پہلا مکمل جمہوری دستور آئین انہوں نے دیا۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، جو کہ امریکہ کی نظروں میں کھٹکتا رہا۔ انڈیا کے جنگل سے پاکستانی سپاہیوں کو بحفاظت 90,000 جنگی قیدیوں کو لائے۔ 1976 میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ پوری مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا اور پوری مسلم امہ کے تمام وزیر اعظم ہو یا صدور، سب لاہور کے اندر بادشاہ مسجد میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور علامہ اقبال کا وہ شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اس سچویشن پر بالکل پورا اترتا ہے۔ دوستو، بھٹو کا انداز عوامی تھا۔ وہ مجمع میں اپنی آستینیں چڑھا کر جوش خطابت میں عوام سے مخاطب ہوتے تھے تو لاکھوں کا ہجوم ان کے ارد گرد آ جاتا تھا۔ ان کا جادو کسانوں، مزدوروں اور عام شہری پر چلتا تھا۔ وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے عوام کو طاقت کا سرچشمہ قرار دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی نجی زندگی بھی کافی تذکروں میں رہی۔ ان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو ان کے سیاسی سفر میں مضبوط سہارا بنی۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے بعد میں ان کے سیاسی میراث کو سنبھالا اور عالم اسلام کی وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ 1977 میں جنرل ضیاء نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مارشل لا نافذ کر دیا۔ بھٹو پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ یہ کیس آج بھی قانونی ماہرین کے درمیان عدالتی قتل کے نام سے زیر بحث آتا ہے۔ انہیں کوٹ لکھپت جیل کی کال کوٹری میں رکھا گیا ہے جہاں ان کے حوصلے ہمالیہ سے بھی زیادہ بلند رہے۔ آج بھٹو جسمانی طور پر ہمارے درمیان نہیں لیکن زندہ ہے۔ بھٹو زندہ ہے کا نعرہ آج بھی سندھ کے صحراؤں سے لے کر خیبر کے پہاڑوں تک گونجتا ہے۔ پاکستان کی سیاست آج بھی بھٹو ازم کے گرد گھومتی ہے۔ 4 اپریل 1979 کی وہ کالی رات جب پاکستان کا وہ سورج غروب کر دیا گیا جس نے غریبوں کی بستیوں میں روشنی کی امید جگائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تختہ دار کی طرف جا رہے تھے تو ان کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ انہوں نے موت کو گلے لگا لیا، خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔ آج گڑی خدا بخش کا وہ قبرستان گواہ ہے کہ حکمران مر جاتے ہیں لیکن عوام کے دلوں پر راج کرنے والے کبھی نہیں مرتے۔ دوستو، اب اپنے نقطۂ نظر سے میں بتاتا ہوں کہ بھٹو میرے لیے کیسے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کام بہت ہی اچھا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے نقشے پر اور اسپیشلی مسلم امہ کے درمیان ایٹمی پاور بنایا، جس کی وجہ سے آج تمام ممالک ہماری عزت کرتے ہیں اور اس خطے میں پاور کو بیلنس کیا، جبکہ انہوں نے پاکستان کی بڑی بڑی انڈسٹریز کو پرائیویٹ کر دیا جس کی وجہ سے تمام سرمایہ کار اس ملک کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ملک کی ترقی رک گئی۔
اس کے علاوہ جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو اس میں جہاں فوج شامل تھی ان کا بھی برابر کا حصہ تھا، کیونکہ مجیب کی حکومت جو تھی، کیونکہ مجیب کی عوامی پارٹی سب سے زیادہ سیٹس لے چکی تھی تو اسے وزیر اعظم بنانا چاہیے تھا۔ وہ وزیر اعظم کتنے دنوں کے لیے بنتا، کتنے سالوں کے لیے؟ یقیناً 5 سال تک رہتا۔ اگر اس کے بعد عوام اس کو پسند کرتی تو دوبارہ چن لیتی، اگر نہ پسند کرتی تو یقیناً بھٹو آ جاتے دوبارہ اقتدار میں۔ دوستو، آپ کی نظر میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے محسن تھے یا ایک متنازع شخصیت تھے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔